جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں تھوڑی دیر گفتگو انشاءاللہ حضرات کے درمیان رہے گی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے خانہ کعبہ کی تاریخ کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، تو انسان کو پیدا کرے گا، وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، خونریزیاں کریں گے، پروردگار عالم تیری تسبیح اور تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرشتوں نے جب یہ بات کہی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو فرشتے اللہ کے غضب سے ڈرنے لگے اور وہ اس خیال میں مبتلا ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ اللہ ہم سے شاید ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے ہم سے اپنے مشیت اور اپنے ارادے کے تعلق سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ہم نے مشورے میں منع کیا اللہ سے، اس کے باوجود بھی اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی، شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اس خیال سے فرشتے اللہ کے خوف سے ترساں اور لرزاں ہونے لگے، سوچنے لگے اب کیا کیا جائے، اللہ کو کیسے منایا جائے۔ تو جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے، ٹھیک اس کے اوپر آسمانوں میں بیت معمور موجود ہے۔ فرشتوں نے جب کوئی طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا نظر نہیں آیا، ان کو نہ سوجا، تو انہوں نے بیت معمور کے چاروں طرف طواف کرنا شروع کر دیا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے کہنے لگے اللہ ہم تجھے راضی کر رہے ہیں۔
تو نے ہم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پروردگار ہم نے انکار کیا اور ہم نے کہا یا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ میرے پروردگار تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو یا اللہ ہم نے تیری مشیت کے خلاف مشورہ دیا، اب ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس بیت معمور کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تجھ کو کیسے راضی کیا جائے۔ اتنی بات جب فرشتوں نے کہی، رب کریم نے فرمایا فرشتوں میں تم سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا یا اللہ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا سنو، جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور جہاں پہ آج بیت معمور ہے ٹھیک اس کے نیچے جا کر کے ایک میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب کریم پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں آدم کو پیدا کروں گا اور آدم کی اولاد کو بھی پیدا کروں گا۔ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو اس میں کتنے بندے ایسے ہوں گے جو میرے نافرمان ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے کہ جو میری عبادت گزار ہوں گے، شکر گزار بندے ہوں گے، ان سے گناہ بھی ہوں گے فرشتوں، وہ نافرمانیاں بھی کریں گے۔ جب وہ ان سے گناہ ہوں گے میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ مجھے راضی کریں گے۔ تو فرشتوں آج تمہیں لگا میں تم سے ناراض ہوں، تم نے بیت معمور کا طواف کیا، میں نے تم کو معاف کر دیا، جاؤ زمین پہ جا کر کے ایک بیت معمور کے نیچے میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ، تاکہ آنے والے زمانے میں، آنے والے دور میں جب زمین کو میں آدم کی اولاد سے آباد کروں گا، جب زمین پہ آدم علیہ السلام کی نسل کو میں پیدا کروں گا، اور جب زمین پہ آدم کی نسل ہوگی ان میں میرے نافرمان بندے بھی ہوں گے، جب میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا تو آج تم نے بیت معمور کا طواف کیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، کل جب وہ آئیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے زمین پہ اترے اور اترنے کے بعد فرشتوں نے کعبہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، سرندیپ کی پہاڑی پر جو اس وقت شری لنکا کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے ہیں، آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حکم ہوا آدم میرے گھر کا طواف کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے گھر کے لیے جب چلے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 40 طواف فرمائے، 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل سفر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سفر کا عالم یہ تھا کہ ایک قدم رکھتے تھے 3 دن کی مسافت طے ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں 3 دن کی مسافت طے فرماتے تھے۔ پیدل آپ نے 40 حج فرمائے اپنی زندگی مبارک میں۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں 3 دن کی مسافت طے کرتے تھے۔ بزرگان دین اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پر اس سفر میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ جہاں بھی قدم لگے ہیں اس سفر میں یا اس کے علاوہ، آج ان جگہوں پر شہر آباد ہیں، اور جن جگہوں کے اوپر سے گزر گئے وہاں پر آج بھی گاؤں آباد ہیں، اور جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہی نہیں ہوا آج تک وہ جنگل ویران ہیں، وہ زمینیں ویران پڑی ہیں، آج تک ان میں کوئی آباد نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج فرمائے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آدم اب اپنے ہاتھ سے میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت آدم تعمیر کر رہے ہیں۔ پہلے مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، میرے مالک مجھے مزدوری عطا فرما دے۔ آواز قدرت آئی آدم کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، میرے مالک اس کی مزدوری عطا فرما۔ رب نے فرمایا آدم ہم نے تمہاری جو بھی تم سے لغزش ہوئی تھی، خطائے اجتہادی ہوئی تھی آدم ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اتنی بات حضرت آدم علیہ السلام سے رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے آدم جو تم سے لغزش ہو گئی تھی ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے میرے پروردگار مزدوری تو ابھی تھوڑی رہ گئی ہے۔ رب نے فرمایا آدم جاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں صبح قیامت تک جو بھی تمہاری اولاد میں ہمارے گھر کا طواف کرتا رہے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ اکبر پھر آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار عالم مزدوری اب بھی بہت تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب کا دریائے کرم جوش
جوش میں آیا۔ رب نے فرمایا آدم قیامت تک کے لیے ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اب جو قیامت تک خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صرف حاجی کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے بلکہ آدم تمہاری مزدوری ہم یہ دے رہے ہیں، جس کے حق میں حاجی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا ہم اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی حج کر کے آیا کرے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اپنے گھر میں لایا کرو، اس کے گھر میں قدم داخل کرنے سے پہلے اس سے اپنے حق میں دعائیں کرایا کرو، اس لیے کہ جب بھی کوئی حج سے خرچ کر کے واپس آتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں جس کے حق میں حاجی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ وقت سلسلہ چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آپ نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی ہے۔ جب 950 سال کے بعد آپ نے تبلیغ کے بعد غور کیا ہے اور حساب لگایا تو 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں، 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر کے آئے، جس میں 8 لوگ آپ کے اپنے گھر کے موجود تھے، 8 یا 9 لوگ کم و بیش۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا 900 سال میں صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو جلال آیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار جو زمین پر تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تجھ کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اے میرے مالک جو تجھ کو اپنا معبود نہیں مان رہے ہیں، اے پروردگار ان کا زمین پہ اب کوئی کام نہیں ہے، یا اللہ سارے کافروں کو، سارے بے دینوں کو اپنی زمین سے مٹا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، جب طوفان نوح آیا تو رب نے حکم دیا فرشتوں نے کعبہ اٹھا لیا، اس زمین سے کعبہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا، ایک زمانے تک زمین یوں ہی باقی رہ جاتی ہے، پڑی رہ گئی زمین، پھر وہ وقت بھی آیا کہ زمین پہ اللہ کا خلیل جلوگر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ زمین پر جلوگر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلوگر ہوئے اللہ نے آپ کو ایک چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عطا کیے۔ جب آپ اپنے بیٹے کی قربانی سے فارغ ہو گئے رب نے فرمایا ابراہیم اب جاؤ میرا گھر جا کر کے بناؤ۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ رب کا گھر بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جب اس زمین پر آئے ہیں جہاں پر پہلے کعبہ موجود تھا، آئے کہنے لگے یا اللہ یہاں پر کوئی نشان موجود نہیں ہے، اے میرے پروردگار تیرا گھر بناؤں تو اس کی حد کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اتنی بات کہی ہے رب نے فرمایا بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا اے بادل کے ٹکڑے جاؤ اور جا کر کے جتنی زمین پر پہلے کعبہ موجود تھا اس زمین پر جا کر کے سایہ کر دو۔ جب اس زمین پر سایہ کا حکم دیا کہ بادل کا ٹکڑا آیا ہے، بادل کے ٹکڑے نے آ کر کے اس زمین پہ سایہ کیا، رب نے فرمایا جبریل جاؤ جا کر کے جتنی بیچ میں بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہے اس زمین پہ جا کر کے نشان لگا دو۔ نشان لگایا گیا جتنے بیچ میں سایہ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جا جتنی زمین پر سایہ ہے اتنی زمین پہ جا کر کے جالا لگا دے۔ اللہ اکبر، زمین پر مکڑی نے اتنی بیچ میں جالا لگا دیا گیا۔ اب جب بادل کا ٹکڑا واپس جانے لگا کہنے لگا یا اللہ میں نے مزدوری کی ہے تیرے گھر میں، تیرے گھر کے اندر میں نے کام کیا ہے، تیرے گھر کا نقشہ بنایا ہے، اے میرے پروردگار مجھے اس کی مزدوری عطا فرما دے۔ جب بادل نے اپنی مزدوری مانگی تھی رب کا دریائے کرم جوش میں آیا، رب نے بادل کو حکم دیا جا بادل کے ٹکڑے جا کے مکے کی پہاڑیوں میں جا کر کے چھپ جا اور جا کر کے آرام کر، کچھ وقت کے بعد میرا محبوب مکے میں جلوگر ہونے والا ہے۔ تیری مزدوری یہ ہے کہ جب میرا محبوب ان گلیوں میں چلا کرے گا تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ دھوپ کے وقت میں میرے محبوب کے اوپر سایہ کر کے چلا کرنا۔ جب بادل نے اپنی مزدوری مانگی ہے اس کے بعد مکڑی نے کہا تھا یا اللہ مجھے بھی مزدوری عطا فرما دے، تو رب نے فرمایا تھا جا غار کے اندر چلی جا، ایک دن میرا محبوب ہجرت کر کے اسی غار میں آئے گا، تیری مزدوری یہ ہے کہ تو میرے محبوب کے آنے کے بعد اس غار کے دروازے پر اپنا جالا بنا دینا، تیری مزدوری یہ ہے کہ تجھے محبوب کا جلوہ عطا کیا جائے گا۔ اب مکڑی اور بادل دونوں چلے جاتے ہیں، اللہ کے خلیل نے اس زمین پر کعبہ بنانا شروع کیا ہے۔ وہ کعبہ وہ مکان ہے جس میں مستری بن کے کام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کر رہے ہیں، مزدور بن کے جس میں مزدوری حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے تو صحیح کعبہ بن رہا ہے، تعمیر کعبہ ہو رہی ہے۔ کعبہ شریف کی دیوار جب اونچی ہونے لگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کی تعمیر فرما رہے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بن کے مزدوری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب دیوار اونچی ہوتی رہی دیوار، جب دیوار اونچی ہو گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ جب دیوار کی حد سے نیچے رہ گیا، اس کے بعد کہتے ہیں دیوار اونچی
اونچی ہو گئی ہے یا اللہ پہاڑ کی ضرورت ہے، اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں رب نے فرمایا، تو حضرت رب نے فرمایا جبریل جاؤ، جا کر کے ابراہیم کی پہاڑ کا انتظام کرو۔ حضرت جبریل امین پتھر لے کر کے آئے ہیں، لانے کے بعد زمین پہ رکھا ہے، کہا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اور ہونے کے بعد اس پہ کھڑے ہو کر کے آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجئے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت خلیل اللہ نے کی ہے تو کچھ دیر تک پتھر ساتھ دیتا رہا، اس کے بعد وہ دیوار بھی پتھر کی پہنچ سے کم اونچی نکل جاتی ہے۔ جب دیوار اونچی ہوئی ہے اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ پھر یہ نیچا ہو گیا ہے۔ رب نے حکم دیا پتھر کو، اب پتھر کا معاملہ یہ تھا جتنی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی اتنا ہی پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے گھر کے اندر کام کیا ہے، یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری عطا کر دے۔ رب نے فرمایا ابراہیم مانگو، آج کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جب رب کا دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، جب گھر اتنا شان والا ہے تو پھر مزدوری بھی شان والی عطا فرما دے، جب گھر اتنی عظمتوں والا ہے تو مزدوری بھی عظمتوں والی عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا مانگ ابراہیم کیا مانگنا چاہتا ہے، تیری زبان کھلنے کی دیر ہے، دینے میں دیر نہیں کریں گے۔ اتنا رب نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے خلیل نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد کہا تھا یا اللہ جو تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری پیغمبر سارے نبیوں کے بعد آئے گا جس نے عالم ارواح سارے نبیوں کی جس نے تربیت کی تھی، اے میرے پروردگار آج تیرا خلیل تجھ سے مزدوری مانگ رہا ہے، اے میرے مالک آج خانہ کعبہ کی مزدوری میں مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے، دنیا کا آرام نہیں چاہیے، اے میرے پروردگار خانہ کعبہ کی مزدوری یہ چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک جس پیغمبر کو تو نے آخر میں پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، یا اللہ اس پیغمبر کو ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرما دے، میری اولاد میں پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ خلیل نے دعا مانگی ہے، اور جیسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پر میرے محبوب کا نام آیا ہے، خوشبوؤں سے سما بھر جاتا ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے انہوں نے حضرت ابراہیم کے قدموں سے لگنے والے پتھر کو دیکھا ہوگا کہ اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان موجود ہے، اور قرآن نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے گھر کے طواف کرنے والو، اے حج کی نیت سے آنے والو، تم جب آیا کرو تو مقام ابراہیم پر آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرو، مقام ابراہیم پہ مصلی بچھا دیا کرو، اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے پتھروں پہ حضرت ابراہیم کا قدم لگا ہوگا، کتنے پتھروں پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کو پتھروں نے چوما ہوگا، ہر پتھر پہ نشان ابراہیم موجود نہیں ہے۔ آخر کون سی بات ہے جو آج اس پتھر کے اندر حضرت خلیل اللہ کے قدموں کا نشان موجود ہے؟ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ باقی بہت سے پتھروں پہ حضرت ابراہیم نے قدم رکھا ہے، لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو رہی ہے، جیسی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ کے خلیل نے جب اپنے محبوب کو مانگا تھا اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے جب اللہ سے اس کے محبوب کا سوال کیا تھا، تو جیسے اللہ کے خلیل کی زبان پر لفظ محمد آیا تھا تو عقیدت و محبت میں یہ پتھر نام محمد سننے کے بعد موم کی طرح نرم و نازک ہو جاتا ہے، اور اس کے سینے پہ حضرت ابراہیم کا قدم پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا چاہیے، مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں منعقد نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک و بدعت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوچو تو صحیح، ابھی میرا محبوب جلوہ گر نہیں ہوا ہے زمین پر، ابھی سرکار اس زمین پہ تشریف نہیں لائے ہیں، صرف ان کا نام ابراہیم کی زبان پہ آیا ہے، اللہ کی خلیل کی زبان پر آیا ہے۔ اتنی محبت دیکھو اس نام سے پتھر کو کہ جیسی نام زبان پہ ابراہیم کی آیا ہے پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ اگر خلیل نام لے رہے ہیں تو پتھر نرم ہو جا رہا ہے، اگر امتی نام لے گا تو عقیدہ یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے۔ آج ان کا نام لو، قیامت کے دن جہنم کے اوپر کا پل صراط کا سفر آسان ہو جائے گا۔ تبھی تو بریلی سی آواز آتی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔